عبد الرحمن ابو یاسر کے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی اور سسر جو ہے وہ اس بات پہ جھگڑتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ جب اللہ نے اجازت دی ہے 4 شادیوں کی تو پھر کسی کو لڑنے کا حق تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ رہنا برداشت نہ کریں تو اس کو تم اکیلے رکھو۔ مبارک صاحب کی بیوی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ افضل گرایا کے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے 4 بیٹے ہیں جو اس وقت کینیڈا میں ہیں، میں نے نام بھی الحمدللہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رکھے ہیں، تو اللہ ان کو ہدایت دے اور دین کے کام کرنے کی توفیق دے۔ عمرہ کرتے ہوئے احرام کی حالت میں حجر اسود کو نہ چومیں تو بہتر ہے، چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے تو پھر خوشبو لگ گئی تو دم پڑ جائے گی۔ با جماعت نماز پڑھتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے تو بس وہیں بیٹھ جائے، چھوڑ دے۔ اگر نکلنے کا راستہ ہے تو نکل جائے، نہیں تو اسی جگہ بیٹھا رہے، بعد میں وضو کر کے نماز پڑھے۔ بے وضو تو نہیں پڑھ سکتا نا نماز۔ اگر ہم جرابیں پہن کے طواف کریں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ رفع یدین کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس طرح نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جیسے میرے آقا نے پڑھی ہے، تو انہوں نے نماز پڑھی، رفع یدین نہیں کی۔ ایام حیض میں عورت حرم میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے تو بیٹھی رہے۔ والد صاحب جوڑوں کے مریض ہیں، اللہ شفا دے۔ طواف کیا ہے؟ صرف چکر لگانے کا نام، ہاں یہ چکر لگانے کا نام ہے، لیکن جن کو ان چکروں کا پتہ ہے کہ ہر چکر پر وہ غور کرتا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے 2 دفعہ حج کیا تھا تمتع، لیکن میں نے دم ادا نہیں کیا تھا۔ بہرحال اب آپ پر وہ دم ہے، وہ دم بھی ادا کریں اور توبہ بھی کریں، اور اب دم جو ادا کریں گے وہ حدود حرم میں کریں گے۔ حج کا شکرانہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کا شکر کریں۔ دوران طواف عورتوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، بچنے کی کوشش کرو، باقی اللہ نیتوں کو جانتے ہیں۔ اور ایسا کوئی واقعہ ہو تو فوراً پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا اللہ جب تک آپ نے بچائے ہم نہیں بچ سکتے۔ جو پاکستان سے حاجی آئے ہیں، ایک ان کی قربانی ہے واجب جو ان پر ہے، وہ پاکستان کر دیں۔ یہاں جو ہے یہ حج کی بکری ہے۔ 13 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے لیے ہم اپنے ہوٹل سے عزیزیہ سے جا سکتے ہیں؟ ہاں جا سکتے ہیں۔ تیرہ مئی کو 13 کو اگر ہم جائیں تو کنکریاں مار کے دیوال کے بعد واپس آ جائیں، وہاں رہنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مینا میں کچھ خیمے جو ہیں وہ مزدلفہ کے حدود میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یاد رکھو اب وہ بھی گویا کہ مینا شمار ہوگا، اس لیے کہ جیسے یہاں سے صفیں لمبی ہوتی جائیں تو نماز تو ایک ہی شمار ہوگی نا، وہ بھی خیموں کی صفیں بڑھتے بڑھتے اب جگہ نہ ہو تو کیا کریں۔ کہتے ہیں جی آپ کے اعلان کے مطابق ہماری رقم گم ہو گئی ہے، نشانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں،
اور رابطے کے لیے یہ نمبر دیا ہے انہوں نے ٹیلی فون کا۔ پاکستان والی قربانی بھئی الگ ہے، وہ واجب ہے، وہ آپ پاکستان میں دے دیں، اور اگر نہ دے سکیں تو مسافر ہونے کی وجہ سے معاف ہو جائے گا۔ میرا نام شہزاد احمد ہے، میرے بھی ریال گم ہوئے، تو بھئی میں کیا کر سکتا ہوں اللہ کے بندے؟ آصف الطاف کو اللہ اولاد عطا فرمائے۔ حج تمتع میں یہاں حج کی بکری ہوگی، ہدی بالغ الکعبہ فلیبلغ الہدی محلہ، اور وہاں جو ہے وہ اضحیہ، وہ قربانی ہوگی۔ انسان قیامت میں اپنے والدین کو ملے گا، بالکل ملے گا۔ شیعہ لڑکی سے نکاح کرنا ناجائز ہے، بالکل نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتیں ہی سب سے زیادہ برباد کرتی ہیں۔ میرے ایک دوست تھے بہت بڑے دیندار، انہوں نے ایک عورت شیعہ عورت سے شادی کر دی، نتیجہ یہ نکلا کہ آج اس کا سارا گھرانہ شیعہ ہو گیا ہے۔ میں اپنی والدہ کا حج بدل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو حج کی بکری آپ یہاں دیں گے، اس قربانی کو کیوں چھیڑتے ہیں؟ وہ اللہ توفیق دے تو اپنے ملک میں کریں، نہ ہو تو پھر اللہ معاف کرے۔ اسلامی بینکنگ میں مضاربہ اور مشارکہ جو ہے وہ جائز ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کی طرف جب آئیں گے تو پھر رخ ادھر کریں گے، سینہ بھی ادھر کریں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر۔ بہرحال میرے بھائی، حج کے آخری رکن جو تھا طواف زیارت، اس نے صرف 2 چکر لگائے، وہ بیچارہ بیمار ہو گیا اور واپس چلا گیا، وہ طواف نہیں کیا۔ تو اس کو کہو کہ عمرے میں آ جائیں، وہ طواف بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ طواف کرتے ہوئے آپ عمرے میں یا طواف میں کعبۃ اللہ کو یا حجر اسود کو نہ چومیں۔ حالت احرام میں سگریٹ نہ پئیں۔ صحت مند آدمی اگر الیکٹرک کار پر صفا مروا دوڑے کوئی حرج نہیں۔ حالت احرام میں میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے طواف کر سکتے، بالکل کر سکتے، کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں دل میں برا خیال نہ آئے، حتیٰ کہ بیوی کے بارے میں بھی کوئی شہوت کی بات نہ آئے۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ یکم ذی الحجہ کے بعد اگر ہم عمرہ کریں، بالکل عمرہ کریں گے، سر بھی منڈائیں گے۔ ایک عمرے میں آپ سارے جہان کی نیت نہیں کر سکتے، ایک کے لیے ایک۔ عمرے میں حج یا صفا، حج میں صفا مروہ کی صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہم اپنا حلق خود بھی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کا بھی کر سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کہ 2 بیٹے ہیں، میں نے اپنی مرضی سے اپنے چھوٹے بھائی کو ہدیے میں پتہ نہیں کیا دے دیا ہے۔ اب یہ مہینہ اب ہم سے پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں 2 بیٹے، بھائی کو ناگوار معلوم ہو۔ بہرحال والد صاحب جو چاہے دے دے، جو چاہے نہ دے۔
کیا الوداعی طواف جو ہے وہ حج سے پہلے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، حج کے بعد جب جائیں گے کریں گے۔ میرے گھر میں 5 بیٹیاں ہیں، اللہ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے اور ان کو بڑے اچھے دین والے رشتے ملیں۔ حج بدل جو کر رہا ہے، اگر حج افراد ہے تو اس پر حج کی بکری نہیں ہے، لیکن تمتع ہے تو حج کی بکری بھی ہے۔ یہاں مطاف میں جانے کے لیے احرام کی پابندی ہے، ہم ویسے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال ہے تو غلط بات، لیکن آپ جانے اللہ معاف کر دے۔ عمرے کا طواف عصر کے بعد ختم ہوا تو اب اس کی 2 رکعات جو ہیں وہ مغرب کے بعد پڑھیں گے۔ حاجی لوگ جو ہیں جنہوں نے حج کرنا ہے وہ یکم سے پہلے اپنے بال ناخن واخن کاٹ لیں، کیونکہ یکم کے بعد جن لوگوں نے قربانی کرنی ہو ان کو پھر یہ ناخن واخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ میرا بیٹا عمر فاروق ہے، اللہ اس کو حافظ بنائے، اللہ سب کے بچوں کو عالم بنائے۔ حج کے دوران ویسے روزہ رکھ سکتے ہو، صرف عرفات کا روزہ نہیں رکھنا۔ سفرہ لگایا جاتا ہے کھانے کا، اکثر لوگ ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، تو دے دیا کریں بھائی اللہ کے بندے۔ میں خود بھی، میرے والدین بھی بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری بیماری یہ ہے کہ میں زیادہ بھول جاتا ہوں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اور اللہ کے قرآن کی جو آیت ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، یہ پڑھا کریں۔ ایک آدمی نے 2017 میں حج کیا تھا، یہاں تو قربانی کی تھی لیکن پاکستان میں نہیں کی، کوئی حرج نہیں۔ رمضان المبارک میں ایام آ جائیں عورت کو اور اس کے روزے چھوٹ جائیں تو اس کو قضا کرنے ہوں گے۔ نماز قضا نہیں کرے گی لیکن روزے قضا کرنے ہوں گے۔ دیکھو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کیونکہ 8 دن کا اگر ہے روزہ 40 نمازیں ہو جائیں گی نا، روزے تو چلو 4 5 8 ہوں گے۔ مکروہ وقت کا یہ ہے کہ اس میں منع ہے کہ نماز پڑھیں، جیسے نماز فجر کے بعد جب تک سورج نکل کے اوپر نہ چڑھ جائے اس وقت تک کوئی نماز نہ پڑھیں۔ اسی طرح عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہ پڑھیں۔ جب سورج عین سر پر ہو اس وقت بھی کوئی نماز نہ پڑھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام پتنی محمد رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں کرنا اگر بے ادبی سے ہے پھر نہ کریں۔ جن لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ بے ادبی میں شمار نہیں ہوتے تو وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کو ویل چیئر پر طواف زیارت کرانا ہے، تو کیا میرا بھی ساتھ میں ہو جائے گا؟ انشاءاللہ، لیکن بہتر یہی ہے کہ ماں کو بھی کراؤ تم اپنا پھر کرو۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف کریں، دعا کریں ان کے لیے۔ میری 2 بہنیں ہیں، دونوں کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی بھی رشتے کے لیے نہیں آتا، اللہ آسان کر دے۔ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے وہ دعا کرتی رہیں تو انشاءاللہ جلدی آسان ہو جائے گا۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے یہاں حرم میں، بہت عرصہ پڑھایا، انہیں فوت ہو گئے بیچارے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، مغفرت فرمائے۔ اس قسم کا کوئی مسئلہ پوچھتا
تو کہتے بھئی ایک کے لیے تو میں حاضر ہوں، دوسری کا انتظام اللہ کر دیں گے۔ بڑے نیک آدمی تھے۔ اگر حج پر جانے سے پہلے عورت دوائی لے لے، گولیاں کھا لے کہ حیض نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر میری بیٹی نہ کھانا، ورنہ مصیبت یہ ہوتی ہے پھر نہ کھلتے ہیں نہ بند ہوتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں، ساری امت کے لیے تو ہم بھی سب کے لیے کرتے ہیں دعائیں۔ جمعہ کے دن زوال کے بعد اذان دی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، پہلی اذان اعلان کے لیے ہوتی ہے۔ میرا پوتا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں خوشبو والا حلوہ کھا لیا، بہرحال انشاءاللہ دم تو نہیں ہے، پھر بھی 5-10 ریال خیرات کر دو، اور آئندہ احتیاط کرو، یہ 2-4 دن حلوے نہیں کھاؤ گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ عبد المنان قاضی صاحب نے لکھا کہ میری 4 بیٹی ہیں، اللہ سب کے نصیب اچھے بنائے۔ اگر احرام کے تمام احکام پورے کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ جن کے خیمے مزدلفہ میں لگے ہوئے ہیں وہ اگر عرفات سے آئیں گے تو ان میں بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ حدود تو مزدلفہ ہے نا۔ طواف کرتے ہوئے نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھیں، پھر جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کریں۔ پاکستان سے جو لوگ آئے ہیں وہ حج پہ جانے کے لیے ہوٹل سے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں، عمرے کے لیے ہوٹل سے نہیں باندھ سکتے، وہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے باندھنا ہوگا۔ طواف جو ہے وہ حجر اسود سے شروع کرے، رکن یمانی سے کرے گا طواف نہیں ہوگا۔ میری عمر 52 برس ہے، میری بہن کی عمر 53 برس ہے، لیکن کوئی رشتہ نہیں ہو رہا۔ کہتے ہیں عامل کے کسی نے جادو کر کے روکا ہوا ہے، کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، اتفاقات کی بات ہے۔ آپ دونوں سورۃ البقرہ پڑھا کریں گھر میں، اور دم کر کے پانی پہ دونوں پیا کریں، اگر واقعتاً کوئی جادو وادو ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ بغیر وضو کے عمرے کا طواف کیا بالکل گناہ ہے، طواف بھی دوبارہ کریں اور توبہ بھی کریں۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دے۔ میرا نام ذکا اللہ ہے، میری شادی کو 14 سال ہو گئے لیکن بچے نہیں ہوئے، اللہ اولاد عطا فرمائے۔ مدرسہ دارالفلاح اللہ سب مدرسوں کو کامیاب کرے۔ میرا بیٹا ہونے والا ہے، اچھا نام بتائیں، بھئی صحابہ کے نام ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، کوئی رکھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہے کہ 8 تاریخ مینا کے لیے روانہ، سورج نکلنے کے بعد کا حکم ہے، لیکن وہ ہمیں رات کو وہاں لے جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، پہلے لے جائیں گے نا، لیٹ تو نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح الفاظ بھی سنت کے مطابق یہی ہے کہ 8 کو جائیں، لیکن پیدل ہوں تو، اگر گاڑیوں پہ آپ جائیں گے تو پھر وہ 7 تاریخ کو چلیں گی۔ میں اگر قرآن خرید کر کے حرم میں رکھوں، بالکل نہ رکھیں، وہ یہاں نہیں رکھنے دیں گے، وہ اٹھا کے کسی ملک کو بھیج دیں گے۔ میرے اوپر حج فرض نہیں تھا، میں نے اس وقت حج کیا تھا، تو وہ فرض نہیں ادا ہوگا۔ اب جب اللہ طاقت دے تو فرض ادا کرو۔ میں بچہ چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر نہیں چاہتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا ہے
کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہوں تاکہ میں قیامت میں امت کا فخر کروں۔ اگر ایک طواف کے بعد دوسرا طواف فوراً شروع کر دیں اور واجب الطواف درمیان میں نہ پڑے، کوئی حرج نہیں۔ میرا بچہ ضدی ہے، اس کو فاتحہ پڑھ کے پلایا کریں۔ طواف کے جو 2 رکعت پڑھنے ہیں، اگر مغرب کی اذان ہو جائے اور جیسے یہ حضرات وقفہ کرتے ہیں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ حرم کی حدود میں دم کرنے کا، دم کا معنی بکری ذبح کرنی ہے حدود حرم میں۔ میرا کزن ہے جو کینسر میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں ہنڈال پتہ نہیں کیا ہے، اللہ پاک جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرین عطا فرما، جن کی 10 برس گزر گئے، جب اللہ چاہیں گے تو دیں گے۔ یہاں بولے میں یشاء اناسن ہو، یہاں بولے میں یشاء ذکور۔ میں نے احرام کی حالت میں نیت کرنے سے پہلے کپڑوں پہ خوشبو لگائی، وہ ناجائز ہے۔ بدن پہ خوشبو لگانا سنت ہے، کپڑوں کو نہ لگائیں، وہ تو باقی رہے گی نا کپڑے والی۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری لا علاج ہے، اللہ شفا دینے پہ قادر ہیں۔ آپ اس کو 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ جن کے کاروبار میں رکاوٹ ہے وہ استغفار زیادہ کریں۔ اگر 8 ذی الحجہ کو آدمی سیدھا عرفات چلا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لواتنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری عمرہ حج قبول فرما۔ یا اللہ جو نہیں آ سکے ان کے لیے بھی راستے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہماری تمام عبادات، نوافل، ذکر، اذکار سب اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔